السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب ہفتہ وحدت کے اوپر بات کی تھی، جس میں آغا شہریار عابدی صاحب کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ اس کا اعلان آغا منتظری نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بات کو مزید پائیدار کرنے کے لیے یا اس کی دلیل میں کچھ اخبار کے تراشے بھی ادھر ادھر سے پیش کیے، اور اس کے بعد جناب آغا جنتی کا ایک بیان بھی جو شاید انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا اپنے چینل وغیرہ پہ ادھر ادھر، تو وہ بھی انہوں نے دوبارہ اپلوڈ کیا تاکہ سارے نو پتہ لگ جاوے کہ یہ جو ہفتہ وحدت ہے، جو پوری دنیا میں امام خمینی کے نام سے جانا جاتا ہے اور رہبر معظم کے نام سے جانا جاتا ہے، ان صاحب کی طرف سے یہ بنا کے پیش کیا گیا کہ آغا منتظری نے اس کو کیا تھا۔ تو اس پہ کافی سارے دوستوں نے اعتراض کیا کہ یہ خبر جو ہے یا یہ جو اعلان ہے یہ آغا منتظری نے کیا تھا، اور اس کی تائید میں انہوں نے آغا جنتی کا بھی حوالہ پیش کیا۔ تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آغا منتظری کے حوالے سے اس بات کا انکار میں نے بھی نہیں کیا اور باقی نے بھی کسی نے نہیں کیا کہ وہ اعلان انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ اس وقت پوزیشن میں تھے، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ہائر پوزیشن پہ تھے، اور رہبر معظم جو اس وقت تھے، رہبر کبیر امام خمینی، ان کے وہ جانشین تھے، یوں سمجھے کہ وہی رہبر بننا تھا انہوں نے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ تھی کہ بعد میں ان کا کردار کیا رہا، تو یہ اصل میں موضوع تھا۔ اور اس کے بعد پھر آغا جنتی کا بیان اس تائید میں جو پیش کرنا تھا، وہ یہ میں دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آغا جنتی نے وہ بیان دیا کب تھا۔ تو اصل میں آغا شہریار عابدی صاحب کا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ہفتہ وحدت کے درمیان یا شروع میں پہلی بات تو یہ کہ کوئی وحدت کی بات ان کی طرف سے آتی نہیں ہے، ایک دوسرے کی وہ کہتے ہیں نا کہ بخیے ادھیڑنے کی بات ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں کریڈٹ جو ہے وہ کس شخصیت کو جانا چاہیے کہ جن شخصیات نے ہفتہ وحدت کو قائم کیا ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیا ان کا ہوگا اور اس کے بعد اعلان بھی انہوں نے کیا ہوگا، کوئی انکاری نہیں ہے اس بات سے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کس نے کیا؟ امپلیمنٹ تو امام خمینی نے کیا اور آگے پھر اس کو جاری رکھا رہبر معظم نے، تو ان کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا۔ اور دوسری ان کی مذموم کوشش اس ساری چیز کو غلط رنگ دینے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آغا منتظری جو ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہے جس کا سارے لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کے اوپر تو بات نہیں کی، صرف یہ کہا گیا کہ جناب آغا منتظری کے حکومت کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے۔ یہ تھوڑا سا آپ سنیں یہاں پہ۔ ہدایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان 2 ہفتوں کا اعلان جس نے کیا ان کا نام تھا آغا منتظری۔ اب وہ کہ ان کے ساتھ کچھ سیاسی رنجشیں ہوئی، لیکن یہ ہفتہ کہ جسے ہفتہ تو جناب ان آغا محترم سے یہ پوچھنا تھا کہ معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے تھے یا اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ جناب ان کو معزول کر دیا گیا، اس کے بعد پھر ان کو نظر بند کر دیا گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنی طرف سے نظریات پیش کیے اور جناب امام خمینی کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر جناب رہبر معظم کو انہوں نے جو ٹف ٹائم دیا، اس کے بارے میں تو آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انقلاب مخالف ان کی روش جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ پہلے بھی گاہے بگاہے بات یہ کرتے رہتے ہیں، جو کہ اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس اسوہ کو سامنے لانے کا مقصد کیا ہے، جو کہ انقلاب کے انتہائی مخالف اسوہ ہے، یہاں تک کہ وہ ختم کرنا چاہتے تھے انقلاب کو۔ اور اس کے بعد پھر صادق شرازی گروپ کے ساتھ جو آغا صاحب کی ایک قربت ہے، وہ بھی اسی وجہ سے شاید ہوگی کہ وہ بھی انقلاب مخالف ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محترم جو ہیں وہ انقلاب مخالف کس قدر شخصیت ہیں، اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جی میں شیعوں کا بہت بڑا وہ ہوں، جو کہ جھوٹ، مکر و فریب اور ایک عیاری ہے میرے خیال میں۔ تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے بات۔ میں وہی بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن چونکہ یہ خود حرکتیں ایسی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جواب دینا پھر بنتا ہے۔ وہ بھی ابھی ہم نے شروع کیا ہے۔ کافی سارے لوگ کہتے ہیں جی بہت سے علماء ان کے ساتھ ہیں، تو بہت سے علماء جو ہے نا ان کو ان کا چہرہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اصل میں یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اب آغا جواد نقوی صاحب کے خلاف بھی ان کی یہ جو باتیں ہیں، جہاں کی بھی یہی اپنی اس میں لے لیں جو انہوں نے کہا جی ہفتہ وحدت، اس میں ساری خلاف بات کس کی ان شخصیات کے کہ جو وحدت کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جو انقلاب کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں مسئلہ کہاں پہ، مسئلہ مخالفت انقلاب ہے، چونکہ آغا جواد نقوی صاحب بھی انقلاب کو ہی پروموٹ کرتے ہیں،
اسی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ صاحب بھی ان کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی کوشش نہیں ہوگی، آگے نہیں جائے گی، کیونکہ جھوٹ ظاہر ہے کب تک قائم رہ سکتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ چکر دے سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، ان کو تو آپ پاگل نہیں بنا سکتے. تو چلیں جناب، انشاءاللہ یہ بات تھی کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کے فالورز کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہفتہ وحدت کے نام پہ جتنا افتراق یہ پھیلا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.